یہ ناظرین السلام علیکم، اور یہ ویلاگ آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اور اس کا اندر جو ہم نے آپ کو خبر بتانی ہے وہ بہت ہی ایک لحاظ سے خوش کن خبر بھی ہے اور ایک لحاظ سے پریشان کن خبر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا پاکستان کش اور پاکستان مخالف جو رویہ اقتدار میں جانے کے بعد ہو گیا ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی خوفناک سازش کی، اور یہ سازش کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں تھی، یہ سازش نواز شریف زرداری کے خلاف نہیں تھی، یہ سازش اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھی، یہ سازش بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف تھی۔ اس سازش میں جو کچھ ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان اس سازش کے عذاب سے بچ گیا، اور اب ہر طرف سے خیر کی خبر آ رہی ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اس طرح کی حرکت پاکستان کے خلاف کی ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرکتیں جان بوجھ کر رہے ہیں، اور یہ ایک شخص کو جس نے اپنا ایک کلٹ تخلیق کیا ہے اس کو پاکستان سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری اب سیاسی وابستگیاں، سیاسی پسندیدگی ناپسندیدگی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ کسی جماعت کا وہ چاہیں تو اپنی جماعت کے حق میں ووٹ ضرور کریں، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ لیکن پی ٹی آئی کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ایسا مہاتما بنا کر پیش کیا ہے کہ وہ پاکستان سے انہیں بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ پاکستان کس قدر اذیت سے ہر طرف سے گالیاں کھانے کے بعد اپنی پارٹی سے شدید تنقید برداشت کرنے کے باوجود ایک نقطے پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور وہ نقطہ ہے کسی طرح پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ مفتاح اسماعیل اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ جیسے ہی یہ معاہدہ ہوگا اس کے بعد پاکستان کے لیے ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اس معاہدے کے لیے پاکستانیوں نے بڑی اذیت سہی ہے، بجلی کے بل بھی زیادہ دیے، ڈالر کی پرائس بھی زیادہ ہوئی، پیٹرول کی پرائس بھی زیادہ ہوئی، اور گیس کے بل بھی بہت زیادہ ہوئے۔ تو وہ ساری تنقید ان کے اوپر ہوئی، اور لوگ ان کے اوپر اپنی پارٹی کی طرف سے، جس میں کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، کوئی پارٹی کارکن نہیں ہے، گھریلو صارفین نہیں ہیں، جس میں مریم نواز، جس میں نواز شریف، جس میں حنیف عباسی، عابد شیر علی، طلال چودھری جیسے لوگ شامل ہیں، اور وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن عمران خان نہیں، بجلی کے بل ہے۔ اس کے باوجود مصباح نے ہر طرح کے اپنے پولیٹیکل کریئر کی جو ہے وہ اس کو ایٹ سٹیک رکھ کر وہ ساری شیکیں پوری کی جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت تھی۔ لیکن اس دوران، اور وہ اس کے درمیان کبھی انٹینٹ لیٹر آنا تھا، کبھی کوئی بات ہونی تھی، کبھی ان کی کوئی میٹنگ ہونی تھی، اور سارے پاکستانی منتظر رہے کہ کس لمحے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے تاکہ دیگر بیرونی امداد بھی پاکستان میں آ سکے۔ اور اب وہ لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے دے دیا گیا تھا، اور آخری خبر آنے تک اب ان کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہونا تھا، جو کہ بہت جلدی متوقع ہے، شاید کل یا پرسوں وہ اجلاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو پنجابی میں کہتے ہیں ستہ خیرہ ہوں گی، اور ہر طرح کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، اور پاکستان اس گرداب سے نکل آئے گا، پاکستان سری لنکا بننے سے بچ جائے گا۔ اسی اثنا میں جبکہ یہ معاملہ بالکل طے ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کہ اب آئی ایم ایف کا معاہدہ اب فائنل ہو گیا ہوا ہے، اسی اثنا میں 3 دن پہلے جبکہ ان کی فائنل میٹنگ بورڈ آف گورنرز کی تھی، ایک بہت خوفناک پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے ایک خط وزیر خزانہ کو لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو سرپلس ریونیو کے حوالے سے جو شکیں ہیں آئی ایم ایف کی وہ کے پی کے نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ہی فواد چودھری صاحب کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ پنجاب بھی اس طرح کی بات نہیں مانے گا۔
یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے اگر تو یہ ایک صوبے کے وزیر خزانہ کا وفاقی وزیر خزانہ سے گفتگو ہوتی تو یہ بات ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتی تھی، اس کے لیے کوئی میٹنگ بھی ہو سکتی تھی، کوئی لیٹر بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ لیٹر لکھا گیا، لیکن یہ لیٹر جان بوجھ کر پہلے پبلک میڈیا کو ریلیز کیا گیا، اس کے بعد وزیر خزانہ تک پہنچا، اور یہ آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو معاہدہ تھا اس کے لیے اتنا بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا تھا، اور کہ رات کو جیسے ہی یہ لیٹر منظر عام پر آیا، میڈیا پر چلنا شروع ہوا، فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ آئی، رات کے شاید 11-12 بجے ہوئے تھے، اس وقت مفتاح اسماعیل سکرین پر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پہ تشریف رکھتی تھیں، اور انہوں نے بڑی تسلی سے اور بڑی درد مندی سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، میں جانتا ہوں کہ جو ہے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس ساری مشکلات کو ختم کرنے کا واحد ہیلہ، طریقہ، بہانہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے۔ تو یہ جو اس سٹیج پر صوبائی وزیر خزانہ کا خط آیا ہے، یہ بنیادی طور پر اس معاہدے کو سبوتاش کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ اور پھر اب مزید جو خبر آئی ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف آپ سے پوچھتا کہ بھئی آپ کے تو صوبے ہی نہیں مان رہے، اصل معاملہ تو اب این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کے پاس ہے نا مالیاتی اختیارات زیادہ، تو اگر صوبے نہیں مان رہے تو ہمارا معاہدے پر عمل کیسے ہوگا؟ اس صورتحال میں جو ہے مفتاح اسماعیل نے رابطہ کیا آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے کہ وہ رابطہ کریں اور ہمارے اوپر کوئی اعتراضات لگائیں اور اس معاہدے کو سبوتاش کریں یا کینسل کریں یا مزید ڈیلے کریں تاکہ پاکستان کے عوام مزید اذیت سے گزر سکیں، اور مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف سے رابطہ قائم کیا، اور اس رابطے کے دوران ان کی تسلی کروائی گئی کہ یہ جو کے پی کے وزیر خزانہ نے بات کی ہے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کو سولو کر لیں گے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، یعنی وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزارت خزانہ یہ گارنٹی دیتی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط پیش کی گئی ہیں ان پر منوعاً عمل ہوگا اور اس کی کسی طرح بھی سرتابی نہیں ہوگی۔ سننے میں یہ آیا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس جسٹیفیکیشن کو، اس دلیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس پر ہم دستخط کر دیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے موجودہ تلخ حالات میں بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو کچھ پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی تھی ایک طرح سے پورے پاکستان کو سیاست کے لیے ایٹ سٹیک لگا دیا تھا، وہ سارا جو اس کا اثر ہے زائل ہو گیا۔ اب دعا کیجئے کہ 1-2 دن تک وہ معاہدہ سائن ہو جائے تاکہ جو آخری مشکل ہے وہ بھی نکل جائے، کیونکہ پاکستان اب مزید انتظار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر 15-20 دن بھی اور آگے جاتا ہے تو ہمارے ریزرو خطرناک حد تک نیچے چلے گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس عرصے میں ہمیں اپنے ریونیوز اکٹھے کرنے کے لیے اور پرائسز بڑھانی پڑیں گی۔ تو پہلی خواہش تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے معاہدہ جلدی سائن ہو جائے گا اور پاکستان ڈیوسٹیشنز کے بالکل کنارے کے پاس سے ہو کے واپس آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پہلی کوشش تو نہیں ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی۔ یہ تو obvious نظر آ رہا ہے نا تیمور سلیم جھگڑا نے کیوں یہ خط لکھا اور اس کو پبلک کیوں کیا کہ وہ معاہدہ خراب ہو جائے، لیکن یہ پہلی کوشش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے کیا کوششیں ہو چکی ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی ایک پاکستان کی سیاسی جماعت اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے پاکستان کے خلاف کیسے سازشیں کر رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کل ہی کی بات ہے، کنول شوذب صاحبہ نے اس جہلم کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے نہ بھیجیں۔ اب اس سے زیادہ تکلیف دہ، اس سے زیادہ شفاف بات
اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ بھلے کسی جماعت سے تعلق ہو، آپ بھلے کس لیڈر کو فالو کرتے ہوں، لیکن اس وقت جب سارا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ہر صوبہ افیکٹ ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو لوگوں کی مدد سے ڈوبے ہوئے، کچلے ہوئے، مسلے ہوئے، بھوکے پیاسے لوگوں کی مدد سے منع کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت خوفناک سازش ہے کہ ریمیٹنس پاکستان نہ آ سکیں، تاکہ پاکستان کے خزانے کے اوپر مزید بوجھ پڑے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی مدد نہ کریں، کیونکہ نعرہ ان کے پاس وہی ہے جو 1982 سے لگا رہے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں، حالانکہ اپنے گریبان میں جھانکے تو سب سے بڑے چور ڈاکو وہ خود ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر پاکستانیوں کی امداد سے مدد کرنا بہت ظالمانہ چیز تھی، اور ایک طرح سے پاکستانیوں کے خلاف ایک سازش تھی۔ تو کنول شوذب صاحبہ کا یہ بھی جو بیان ہے یہ اسی طرح کنسیڈر ہوگا کہ انہوں نے ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف سازش کی۔ دوسرا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ شہباز گل والا جو قصہ ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے کہ آپ فوج کے فائل اینڈ رینک کے اندر، رینک اینڈ فائل کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اس کے اندر گروپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ اس ادارے کی غیر جمہوری روایات پر تنقید کرنا سب کا حق ہے، لیکن اس ادارے کو تقسیم کرنا پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ نچلے طبقے کو جو ہے، جو فوج کے لوور رینکس کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یہ اپنی قیادت کے خلاف، اگر یہ ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، یہ بھی بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف ایک بڑی بھیانک سازش تھی جس کا سرا مل گیا ہے، اور اس کا ایک سرا شہباز گل کی صورت میں جیل میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا جس کا سرغنہ عمران خان ہے وہ بھی تھوڑے عرصے تک آپ کو جیل میں نظر آئے گا، اس لیے کہ حالانکہ وہ جو 3 کا ٹولہ ہے اس سے بہت زیادہ توقعات ہیں لوگوں کی کہ وہ اب بھی عمران خان کو ہر طرح کا ریلیف دے گا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ 3 کا ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کیسے جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جس میں یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے سب سے محترم چیز اس ملک میں ظاہر مذہب کے علاوہ وہ آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان کی حرمت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو توڑنا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، اس کے خلاف جانا بیسیکلی غداری تصور ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے جب ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک قانونی اور جمہوری طریقے سے حکومت بدر کیا گیا تو انہوں نے آئین پاکستان بھی توڑنے کی کوشش کی، اور اس رات اگر پرزنر وین نہ آتی تو یہ خوف نہ ہوتا انہیں، تو انہوں نے ہلا بول دینا تھا آئین پاکستان کو اور اس کو اپنے پاؤں تلے رون دینا تھا۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھل گئیں؟ تو رات کو عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کہ آپ آئین پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے۔ تو کوئی شخص جو آئین پاکستان کو پاکستان میں ہوتے ہوئے، پاکستان شہری ہوتے ہوئے، پاکستان کی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے آئین پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو آئین کے خلاف کوئی بات بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف کوئی بات تصور کی جاتی ہے۔ آخری نقطہ اس میں کہ پاکستان کے خلاف سازش کس طرح کر رہی ہے پی ٹی آئی، میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کا اقرار بہت دفعہ کر چکا ہوں مختلف ویلاگز میں بھی اور کالم میں بھی۔ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اب اس کے شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت کو الیکشن نہیں جتوایا گیا تھا، ایک پاکستان مخالف گروپ کو الیکشن جتوایا گیا تھا۔ وہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، جمہوریت کے خلاف نہیں تھی۔ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے۔ اب کوئی ترقی نہیں ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ قرضہ کدھر ہے، وہ پیسے کدھر گئے۔
کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، کوئی اسکول نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنا۔ پاکستان کی تمام لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹیز کو جیل میں ڈال دیا گیا، جس سے مراد یہ تھا کہ ایک شخص اور ایک پارٹی مطلق العنان بننا چاہتی ہے اور فرعونیت کا روپ دھار کر لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس 2018 کے فیصلے کے صرف پولیٹیکل ریپیکشنز نہیں تھے، اس کی ریپیکشنز سماجی طور پہ بھی تھے، اخلاقی طور پہ بھی تھے، معاشی طور پر بھی تھے، اور ہر جگہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اس دور میں نقصان ہی ہوا۔ وہ بچے جو والدین کا ادب کرتے تھے، وہ گھر والے جو آپس میں متحد ہو کر رہتے تھے، وہاں پر اب گالم گلوچ کا کلچر ہے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دلیل کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز گالی ہوتی ہے، اور یہ کلچر صوبوں سے لے کر سیاسی جماعتوں سے لے کر ٹی وی ٹاک شو سے لے کر گھروں تک یہ کلچر پہنچ گیا ہے۔ تو اس فتنے سے وہ جو کسی نے عمران خان کو نام دیا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بالکل درست کیا ہے، اور اس فتنے کا بنیادی مقصد پاکستان کو اور پاکستان کے سماج کو اور معاشرت کو، معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ آج بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ اوپر کوئی قوت ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔